بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں نہایت ہی پیار بھری محبت بھری یہ درخواست اور گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ حضرات لازمی سبسکرائب فرما لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ محترم سامعین و ناظرین، آج اس دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کے حالات، موجودہ زمانے کے جو حالات ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دن کو کوئی فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، رات کو کوئی اور نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور جہاں کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو کچھ روشن خیال، مراد دنیا دار لوگ، دنیا پرست لوگ، دنیاوی تعلیم والے، وہ یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، فلاں آدمی نے، اور فلانی جگہ فلاں آدمی نے، فلاں ملک میں فلاں آدمی نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑا؟ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اسلام کا جو فلاں حکم ہے، اس حکم پر اس کو اعتراض ہوا، اور وہ یوں کہہ رہا تھا کہ یہ حکم عقل کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، کہ یہ تو عقل میں آنے والے کوئی حکم ہی نہیں دیتا، فلاں حکم عقل میں آنے والا نہیں ہے، اسلام اس کا حکم کر رہا ہے، ہم اس وجہ سے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آپ جانچ پڑتال کریں، آپ تحقیق کریں، آپ دنیا میں ایک نظر گھمائیں اور دیکھیں۔ جہاں تک ہمارے تجربے کی بات ہے، زیادہ تر لوگ جنہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے، وہ مال و دولت کی لالچ میں آ کر چھوڑا ہے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، مال و دولت کی لالچ میں آ کر اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کیا ہے۔ زیادہ تر یہی ہوا ہے کہ دنیا کی لالچ ہے، مال کی لالچ ہے، دولت کی لالچ ہے، تو انسان اسلام کو چھوڑ کر اسلام کی کوئی قیمت نہ سمجھتے ہوئے بے قیمت اسلام کو سمجھ کر چھوڑ دیا، چند دنیا کے ٹکوں کی خاطر اسلام چھوڑ کر مرتد ہو کر غیر مذہب میں داخل ہو گئے۔ دنیا بھی ختم، آخرت بھی ختم، دونوں جہانوں سے محروم ہو گئے۔ یہ تو ہے ایک بڑی وجہ اسلام سے دور ہونے کی، کہ مال و دولت کی لالچ۔ اور اگر واقعتاً کوئی آپ کو ایسا آدمی ملتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بغیر لالچ کے، بغیر مال و دولت کے حرص کے اس نے اسلام کو چھوڑا ہے، اور کسی ایک اسلام کے حکم پر اعتراض کرتا ہے کہ اسلام کا فلاں حکم یہ عقل کے مطابق نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے، اس وجہ سے ہم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کیا، تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی حماقت ہے، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ اسلام کے کسی ایک حکم پر آپ کو کوئی سوال پیدا ہوا، کوئی شک و شبہ پیدا ہوا، کوئی اعتراض پیدا ہوا، اس کی وجہ سے آپ نے اسلام چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، نادانی ہے، حماقت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے اسلام تو چھوڑا کسی ایک حکم میں شک و شبہ پیدا ہونے کی وجہ سے، اعتراض پیدا ہونے کی وجہ سے، کسی ایک حکم میں اعتراض پیدا ہوا۔ ارے ناداں،
ایک اعتراض کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ رہے ہو، اور جس مذہب میں تم جا رہے ہو، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس مذہب میں ہزاروں شکوک و شبہات موجود ہیں، ہزاروں اعتراضات موجود ہیں، اس مذہب کے ہزاروں احکامات ایسے ہیں جو عقل کے خلاف ہیں۔ تو جہاں ایک اعتراض تھا اس کو تو چھوڑ دیا، اور جہاں ہزاروں اعتراض ہیں اس کو قبول کر رہے ہو، تو بتائیے یہ بے وقوفی نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ حماقت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس وجہ سے کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا کہ فلاں حکم سمجھ نہیں آیا، فلاں حکم میں کوئی شک و شبہ پیدا ہوا، فلاں حکم میں کوئی اعتراض پیدا ہوا، اسلام کو چھوڑنے کے لیے تم تیار ہو گئے۔ اور بتائیے کہ اسلام کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جہاں جا رہے ہو وہاں تو ہزاروں اعتراضات موجود، ہزاروں شکوک و شبہات موجود، تو پھر اس مذہب میں تم کیسے رہ سکتے ہو؟ اس لیے مال و دولت کے لالچ میں آ کر مذہب تبدیل کرنا، یا کسی ایک اعتراض کی وجہ سے مذہب کو تبدیل کرنا، اسلام کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی حماقت ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ناکامی ہوگی۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ایمان پر پختہ رہیے، ایمان کو مت چھوڑیے، اسلام کو مت چھوڑیے۔ یہ چند دن اس دنیا کی زندگی کے یہ آپ کاٹ لیں انشاءاللہ تعالی، ورنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور جو لوگ اسلام سے پھر چکے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ جس مذہب میں آپ ہو، یقیناً یہاں ہزاروں اعتراضات ہیں، صرف نفسانی خواہشات کی بنیاد پر آپ نے وہ مذہب اختیار کیا ہے۔ اس مذہب کو چھوڑ کر دوبارہ اسلام میں آ جائیے، یہ اسلام ہی آپ کی حقیقی رہنمائی کر سکتا ہے، اور یہ اسلام ایمان ہی ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس لیے اسلام میں واپس آ جائیے، اور جو پہلے سے اسلام میں موجود ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ڈٹ کر موت تک اس مذہب پر قائم رہیں، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوگی، ہمیشہ کی کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اسلام کی حفاظت فرمائے، دنیا میں جب تک زندگی ہے اسلام کے مطابق ہی زندگی گزاریں، اور جب موت کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔